بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وقال تبارك وتعالى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله فيها صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بڑھا دینا۔ عزیزان گرامی، واجب القدر بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، جیسا کہ گزشتہ ہفتہ آپ حضرات کے سامنے امت مسلمہ اور عالم اسلام اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے، اس تعلق سے بہت اہم باتیں عرض کی تھیں۔ اپنے اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہمیں گفتگو کرنی ہے فلسطینی مسلمانوں کی ہمدردی اور ان کے ساتھ اخوت اور بھائی چارے کا مظاہرہ اور ان سے ہمارا ایمانی اور اسلامی رشتہ۔ میرے دوستوں بزرگوں، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں اور پوری دنیا کے سامنے یہ چیز بالکل واضح ہو چکی ہے کہ اس وقت فلسطین کے اندر کیا صورتحال ہے۔ وہاں کے مسلمان اور نہتے مسلمان بے سر و سامان زندگی گزارنے والے لوگ، بہت تھوڑی سی تعداد میں بہت مختصر سے اسباب اور وسائل کے ساتھ زندگی گزارنے والے لوگ، اور وہ عرب مسلمان جو پچھلے ایک لمبے عرصے سے اسرائیل کے مظالم کا شکار ہو رہے ہیں، اسرائیل کی ظلم و زیادتی کا نشانہ بن رہے ہیں، اسرائیل کی غنڈہ گردی اور اس کی جارحیت کا نشانہ بن رہے ہیں۔ آج ساری دنیا کے سامنے حالات بالکل جوں کہ توں ہیں، اور یقیناً ایسے تکلیف پہنچانے والے حالات ہیں کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایک لمحے کے لیے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ کیا کوئی اتنا بھی ظالم ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی حیوانیت کی اس انتہا تک جا سکتا ہے کہ معصوم بچوں کو بھی مارا جائے؟ پوری دنیا میں، پوری انسانیت میں عورت اور بچے، دنیا کے ہر ملک کے قانون میں، ہر دستور میں، ہر تہذیب میں، ہر حکومت میں، ہر کلچر میں عورت اور معصوم بچے نہتے کمزور شمار کیے جاتے ہیں، اور ان کے اوپر کارروائی کرنا، ان کے اوپر زیادتی کرنا، دنیا کا کوئی ملک اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ مجھے یاد آتا ہے، جو میرے ذہن میں بات آئی، میں اس کو آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ابھی کچھ مہینے پہلے کیرلا کے اندر ایک حادثہ ہوا تھا، ایک ہاتھی کے سلسلے سے بہت وائرل ہوئی تھی پورے ہندوستان بھر میں وہ خبر، اور ملک کے کونے کونے سے، چپے چپے سے اس کے ساتھ ہمدردی کا لوگوں نے اظہار کیا تھا، ایک جانور کے ساتھ۔ تمام غیرت مند لوگوں نے اس کے ساتھ ہوئی زیادتی پر اپنا رد عمل ظاہر کیا تھا، اور اس حد تک بات آگے بڑھی تھی کہ ایک پل کے لیے یہ سوچا جا رہا تھا کہ یہ ٹریجڈی کسی جانور کے ساتھ ہوئی ہے یا انسان کے ساتھ ہوئی ہے۔ لیکن چلیے، جان تو جان ہوتی ہے، زندگی تو زندگی ہوتی ہے، خواہ وہ ایک جانور کی ہو یا انسان کی ہو۔ انسان کہتے ہی اسے ہیں، انسان ہے ہی وہ مخلوق
اور انسان کو انسان بنایا ہی اس لیے ہے، اور انسان انسان ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اس کے اندر دوسروں کے درد اور تکلیف کے احساس امڑتے ہیں۔ وہ صرف اپنی تکلیف اور اپنا درد محسوس نہیں کرتا، وہ دوسروں کی بھی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، دوسروں کی بھی تکلیف اور دوسرے کو بھی درد کو وہ محسوس کرتا ہے، کراہتا ہے، تڑپتا ہے، تل ملاتا ہے، بل بلاتا ہے، آواز اٹھاتا ہے، تبھی تو انسان انسان ہے۔ آج کہیں کوئی چھوٹا سا حادثہ ہو، پوری دنیا میں چیخ و پکار، دنیا کی ساری قومیں اٹھ کے آ جاتی ہیں اور اپنا زبردست رد عمل پیش کرتی ہیں، اور اسی کو انسانیت سمجھا جانے لگتا ہے، اور ظالم کی جو حمایت کرتا ہے، ظالم کی جو حمایت کرتا ہے اس کو جو ہے برا سمجھا جاتا ہے۔ آج ساری قوموں کے اندر، انسانیت کے اندر یہ جذبات ہیں، یہ خیالات، یہ تاثرات ہیں، یہ احساسات ہیں کہ لوگ سینکڑوں کلومیٹر دور اگر ایک ٹرین حادثہ ہوا ہے اور اس ٹرین حادثے کے اندر لوگوں کی جان چلی گئی تو اس حادثے پر لوگ افسوس ظاہر کرتے ہیں اور شب ماتم طاری ہوتی ہے، لوگ محسوس کر کے احساس کرتے ہیں بھئی انسانیت ہونا چاہیے۔ کیا کبھی کوئی کسی اپنے کو زخمی دیکھ کر کہ اس کا سر بھی پھٹا ہوا ہے، اس کا ہاتھ بھی کٹا ہوا ہے، اس کا چہرہ خون سے رنگا ہوا ہے، اس کا گھر بھی گرا ہوا ہے، اس کے پاس پانی پینے کے لیے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ہے، روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہے، سر چھپانے کے لیے چھت بھی نہیں ہے، دنیا ایسے مظلوم کو کیا کہتی ہے؟ دنیا ایسے مظلوم کے کتنا ساتھ کھڑا ہوتی ہے؟ دنیا ایسے مظلوم کی تائید میں کتنی آواز بلند کرتی ہے؟ لوگ اس تکلیف کو کتنا محسوس کرتے ہیں، لوگ اس تکلیف سے کتنے دل ملاتے ہیں، اس تکلیف کو لے کر کتنا کراہتے ہیں، اس تکلیف کو لے کر کتنا گڑتے ہیں۔ ہمیں کسی اور سے مطلب نہیں ہے، میں صرف اہل ایمان سے بات کر رہا ہوں۔ یا اس پورے مجمع میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس نبی پر ایمان رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس ہستی پر ایمان لانے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کا گزر ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ راستے کے کنارے پر ایک اونٹ تڑپ رہا ہے، اس کے اوپر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ پڑا ہوا ہے، رک گئے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، رک گئے آپ، تڑپ گئے آپ، بے چین ہو گئے آپ، فوراً آپ نے معلوم کیا کہ یہ کس کا اونٹ ہے، اس کے مالک کو بلایا جائے۔ اس کے مالک کو بلایا گیا اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ اس بے زبان کے اوپر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا، تم فوری طور پر اس کے اوپر سے اس کا بوجھ ہلکا کرو اور اس کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالو جتنا کہ یہ برداشت کر سکتا ہے۔ یہ ایک جانور ہے، یہ ایک جانور ہے جس کی تکلیف کو رسول اللہ نے محسوس کیا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھے اور فوراً اس ظلم اور زیادتی کرنے والے کو طلب کر کے اس کو آپ نے نصیحت کی، اے خدا، اے مسلمانوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، کیا آج کے یہ حالات، فلسطینی مسلمانوں کے یہ حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو رہے ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل رہی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبریں پہنچ رہی ہوں گی، آپ کے پاس یہ پیغامات پہنچائے جا رہے ہوں گے کہ آپ کی امت چھلنی کی جا رہی ہے، آپ کی امت کے معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں کو بے آبرو کیا جا رہا ہے، لوگوں کے گھر اجاڑے جا رہے ہیں۔ ذرا بتاؤ، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا میرے اور آپ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سکون اور اطمینان سے اپنے روزے میں ہوں گے؟ یا آپ اس وقت موجود ہوتے، یا آپ اس وقت اس دنیا میں حیات ہوتے اور آپ کی موجودگی میں اس طرح سے کسی کے اوپر زیادتی ہوتی، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اور آپ کی طرح خاموش ہوتے؟ میری اور آپ کی طرح خاموش رہتے؟ میرے اور آپ کی طرح اس طرح سے مطمئن زندگی گزار رہے ہوتے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ذات جو ایک جانور کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، وہ اتنی بڑی انسانی آبادی کو اور اتنے سارے لوگوں کو اس طرح مرتے اور لٹتے اور تباہ ہوتے ہوئے کیسے دیکھ سکتی تھی، کیسے برداشت کر سکتی تھی؟
कैसे उन्हें सुकून हासिल हो सकता था। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र होती, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प होती, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसास होता। हम सबको गौर करने की ज़रूरत है, हम सबको सोचने की ज़रूरत है, एहसास करने की ज़रूरत है। ये कोई मामूली बात नहीं है, मामूली चीज़ नहीं है। ये मैं नहीं समझ पा रहा, मैं नहीं महसूस कर पा रहा, मैं सिर्फ अपना बता रहा हूँ आपको, अपना बता रहा हूँ आपको। अभी पिछले 1-2 दिन से जो चीज़ें पढ़ने में आई, जो चीज़ें सुनने में आई, जो चीज़ें देखने में आई, मैं मुबालगे के साथ नहीं कह रहा, अल्लाह के इस घर में बैठ के कह रहा हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये अल्लाह हमें ये दिन क्यों दिखा रहा है, ये दिन हमारे सामने क्यों आए हैं, ये दिन हम क्यों देख रहे हैं। ये गौर करने वाला नुक्ता है। कभी भी इस खुशफहमी में मत रहना, इस मुगालते में मत रहना कि ये जुल्म और ज़्यादती उन लोगों के साथ हो रही है, कि वो लोग मर रहे हैं, पिट रहे हैं, बमों के ज़रिए उड़ाए जा रहे हैं। ये उनके साथ जुल्म या ज़्यादती या उनकी आजमाइश या उनका इम्तिहान नहीं है, ये मेरा और आपका इम्तिहान है, ये मेरी और आपकी आजमाइश। वो तो वो मुतबर्रिक लोग हैं, वो तो वो खुशकिस्मत लोग हैं कि जिनकी तो जन्नत मुंतज़िर है, जिनकी जन्नत मुंतज़िर है। आज मैं और आप मर जाऊं, मरना यकीनी एक दिन सबको है। हमें हमारे ही तरह लोग गुस्ल करवाएंगे, कफन पहनाएंगे, जनाजे पढ़ेंगे और दफन कर दिया जाएगा। उनकी तो जन्नत मुंतज़िर है भाई, फरिश्ते उनके जनाजों में है, फरिश्ते उनके जनाजों में है। आजमाइश तो हमारी है, इम्तिहान तो हमारा है कि हम इस वक्त में, इस मौके पर, इस सूरत हाल में उन लोगों के साथ हमारा क्या रिश्ता है और हम इस रिश्ते को किस तरह निभा रहे हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी है और हम इस जिम्मेदारी के ताई कितने संजीदा और कितने फिक्रमंद हैं और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए कितने तैयार हुए हैं। ये हमारी आजमाइश। उनकी फिक्र मत कीजिए, उनका मुहाफिज अल्लाह है। मेरे और आपके जैसे बुज़दिल लोग, मैं माजरत चाहता हूँ अगर किसी को मेरी बात तल्ख लगी हो, लेकिन सच्ची बात है, मेरे और आप जैसे बुज़दिल लोग उनके मुआविन और उनके मददगार भी क्या बनेंगे। हम क्या उनकी मदद करेंगे। हमारा हाल तो यह है, हमारा हाल तो यह है कि अभी लाइट चली जाए और ये पंखे की जो शानदार हवा हमें लग रही है, ये हवा मिलना बंद हो जाए तो अभी हम तड़प उठेंगे। अभी दिल करेगा कि मस्जिद से भागूं या किसी ऐसी जगह जाके बैठूं कि जहां हवा मिलती रहे, जहां थोड़ी ठंडक हो। हम तो चंद मिनट की अल्लाह के इस घर की गर्मी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और वो सालों से अल्लाह के मुकद्दस घर की हिफाजत के लिए अपनी जानों को हथेली में लेके खड़े हैं, अपनी जानों को हथेली में लेके खड़े। हमारा हाल क्या है, हमारा हाल क्या है। हम अपनी जिम्मेदारी क्या समझते हैं। कोई मालदार है तो वो अपने जेब से नोट की गड्डी निकाल के पेश करता है कि ये इतने 1000 रुपये, किसी को अल्लाह ने और ज़्यादा हैसियत वाला बनाया है तो ये इतने लाख रुपए, ये मेरी तरफ से फ़लस्तीन में जितने भी मजलूम लोग हैं उनकी ताईद और उनकी हिमायत के लिए, ये मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। दूसरा, ये मेरी तरफ से इतने राशन के पैकेट उन मजलूमों के लिए, ये मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। ये मेरी तरफ से इतनी मेडिसिन, इतनी दवाइयाँ और इतनी ये चीज़ें उनके लिए, ये मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। और इतना करके हम खुश हो गए। अभी तो इस प्लेटफॉर्म तक भी नहीं आए हम, शायद आ गए हैं क्या, आ गए हैं, इस प्लेटफॉर्म तक भी नहीं आए और इसको ही हम अपनी मेराज समझ रहे हैं कि यही हमारे लिए जन्नत की सबील है और यही हमारी उनसे जो रिश्ता है उसकी हकबंदी है। यही मैं आपको एक सच्ची बात सुनाऊं। एक साहब का इंटरव्यू देखा कल रात को ही, दूसरे मुल्क के हैं, उनके यहाँ कुछ फ़लस्तीनी पढ़ने के लिए आए थे उनके मुल्क में। जब उन्हें पता चला कि इतने इतने फ़लस्तीनी बच्चे हैं तो वो उनकी हिमायत करते थे, मावनत करते थे, घर पे बुलाते थे, जो भी उनसे बनता था करते थे। एक रोज़ बात निकली और बात यहाँ तक के पहुँची कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। मैं तो हूँ, मेरे कुछ और दोस्त हैं, मेरे कुछ और मिलने वाले हैं, मेरे कुछ और रिश्तेदार हैं, तुम कहो तो पूरे मुल्क भर में हम एक दौरा करें और यहाँ से एक बड़ी रकम इकट्ठी करके हम एक बड़ा सरमाया इकट्ठा करके तुम लोगों को दें और तुम वहाँ ले जाओ और वहाँ मजलूम और बेसहारा लोगों पर हमारा ये माल खर्च करो।
تو جانتے ہو ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ ان بچوں نے کیا کہا تھا؟ ان مجاہدوں نے کیا کہا تھا؟ جگر چاہیے اس کے لیے، جگر چاہیے اس کے لیے. انہوں نے کہا کہ چچا جان ہمیں آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ کی روٹی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ کی میڈیسین یا دوائی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ کی طرف سے کسی بھی امداد کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو آپ سے جو توقع رکھتے ہیں آپ اس توقع پر کھڑے اتر جائیں بس. اور وہ توقع یہ ہے، اس میں ایک اور بات ایڈ کر لیں کہ آج کل ہم اپنی بڑی ذمہ داری یہ سمجھتے ہیں کہ آؤ فلسطینی مسلمانوں کے لیے دعا کریں. اس کے لیے دعا کریں، کس کے لیے؟ فلسطینی مسلمانوں کے لیے دعا کریں. یقیناً دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک قبولیت کی چیز ہے، دعا سے بڑے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں. میں بات صرف یہ والی کر رہا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ میری ذمہ داری ہے ایک آیت کریمہ آرگنائز کر لی جائے، بہت سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں اور دعا کر لیں، چند گھنٹے کا ورد ہو جائے اور دعا کر کے ہم لوگ چلے جائیں، ہم اپنی ذمہ داری سے بری ہو گئے، ہم نے اپنا کام کر دیا. اور ہماری دعا ہم نے سوچا اتنی طاقتور، ہم چند لوگ اکٹھے ہو کے دعا کر لیں گے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ہماری دعا اتنی طاقتور، کان کھول کے سن لو، میرے اور آپ کے جیسے لوگ، ہم لوگوں کی دعا یہ آرام سے بیٹھ سکون والی مسجد میں ایک بہترین پنکھوں کے نیچے قالینوں کے اوپر بیٹھ کے کھانا کھا کے من مرضی کی زندگی گزار کے، کون پتہ نہیں کیا کر کے آئے، آ کے بیٹھ کے ہاتھ پھیلا کے رو کے فلسطینی مسلمانوں کے لیے دعا کر رہا ہے. میری اور آپ کی دعا میں زیادہ تاثیر کہ وہاں ان معصوم اور مظلوموں کی دعا میں زیادہ تاثیر کہ وہاں مائیں اپنی آنکھوں سے اپنے معصوموں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہی، وہاں باپ اپنے ہاتھ میں اپنے معصوم بچوں کے جنازے اٹھاتے ہوئے تھک رہا ہے. اس کے پاس اس کے 2 بچوں کے جنازے ہیں، ایک باپ اپنے ہاتھ میں کتنے بچوں کو اٹھائے. اور میرے اور آپ کے جیسا حال نہیں ہے کہ محلے کے اندر کسی ایک کا انتقال ہوا تو سارا محلہ ساتھ میں. آپ اطمینان رکھیے، آپ صبر کیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہاں اتنی بھی لوگوں کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ وہ کسی کا بیٹا یا کسی کا باپ یا کسی کا بھائی یا کسی کی بہن یا کسی کی بیوی انتقال کر گئی ہے تو وہ اس کی جو ہے عیادت کرے یا اس کی مزاد پرسی کرے، کیونکہ اس کے خود کے گھر میں جنازے رکھے ہوئے ہیں، اس کے خود کے گھر میں جنازے رکھے ہوئے، وہ خود اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کی کسی میت کو اٹھائے ہوئے ہیں. وہ ہاتھ میں جنازہ ہے، سر پہ موت منڈرا رہی ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، سر کی چھت اجڑی ہوئی ہے، رہنے کے لیے رات بسر کرنے کے لیے مکان نہیں ہے، اور انتہا یہ ہے کہ ہاسپٹل تک محفوظ نہیں ہے. ابھی منگل کے دن کی رات کی بات ہے کہ ہاسپٹل کے اوپر اٹیک ہوا اور سینکڑوں معصوم بچے شہید ہوئے. تو ان کی چیخ و پکار زیادہ اثر انداز ہے کہ میرے اور آپ کے بیٹھنے سے یہاں صرف دعا کر لینا زیادہ اثر انداز ہوگا. وہ میدان عمل میں ہے، وہ میدان جہاد میں ہے، وہ جان ہتھیلی پہ لے کے چل رہے ہیں. ان کی ایک پکار اللہ کے عرش کو لرزانے کے لیے کافی ہے. ان کی ایک پکار سے آسمان سے اللہ فرشتوں کے قطاریں اتار دیں، لیکن نہیں اتار رہا اللہ. وہ صرف اس لیے نہیں اتار رہا کہ دنیا بھر کے مسلمان ابھی ہوش کے ناخن نہیں لے رہے ہیں، دنیا بھر کے مسلمان ابھی سمجھنے کو تیار نہیں ہے، دنیا بھر کے مسلمان ابھی سدھرنے کو تیار نہیں ہے، دنیا بھر کے مسلمان ابھی سنجیدہ ہونے کو تیار نہیں ہے، دنیا بھر کے مسلمان ابھی اس معاملے کو لے کر اور اس حمیت کو لے کر اور خود اپنے ایمان کی حفاظت کو لے کر سنجیدہ نہیں ہے. اب کیا نہیں دیکھ رہے ہوں گے، کیا نہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک 8-9 سال کا بچہ اور اپنی 6 سال کی بہن جو لیٹی ہوئی ہے ہاسپٹل میں لیٹی ہوئی، وہ بچہ بھی زخمی ہے، اس کے چہرے سے بھی خون بہ رہا ہے، اس کی بہن زخمی پڑی ہوئی ہے، وہ کبھی غشی میں ہے کبھی ہوش میں ہے، کبھی غشی میں ہے وہ کبھی ہوش میں. پورا گھر مر چکا ہے، صرف 2 بہن بھائی زندہ ہے. بہن پٹیے پہ لیٹی ہوئی ہے، بھائی زخمی ہے. وہ بھائی اپنی بہن کے سامنے ماں کا رونا نہیں روتا، باپ کا رونا نہیں روتا، گھر کے اجڑ جانے کا رونا نہیں روتا، اپنے زخم کی داستان نہیں سناتا، اپنی بہن کو اپنا سب کچھ لٹ پٹ جانے کا ماتم کر کے نہیں سناتا. وہ اپنی بہن سے کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ تیرا آخری وقت ہے، اس آخری وقت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے میرے تمہارے پاس ایمان ہے میرے تمہارے پاس یہ. مسکرا کے اپنی بہن کو اطمینان دلا کے اس کی توقع یہ ہے، اس کا جانتا ہے آخری وقت ہے، میری بہن اگر کلمے سے رہ گئی تو پتہ نہیں کیا ہوگا. سب سے قیمتی چیز ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں. مان لو اس کو، موت کے نرغے میں مان لو، زخمی حالت میں مان لو، دشمن سر پہ کھڑا ہے تب بھی مان لو کہ اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں. یہ ایمان ہے میرے اور آپ کے پاس. یہ اللہ یہ ایمان ہمارا بنانا چاہتا ہے، یہ ایمان اللہ ہمارا بنانا چاہتا ہے، یہ کیفیت اللہ ہماری لانا چاہتا ہے. ابھی تو ہماری مسجدیں خالی ہیں، وہاں ان کے پاس نماز پڑھنے کے لیے مسجدیں بھی نہیں، مسجدیں بھی مسمار ہو گئی. وہ ملبوں کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز پڑھ رہے ہیں ملبوں کے اوپر. آج ہم مسجدیں بنی ہوئی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، امام مقرر ہے، ساری فیسلٹی ہے، ساری سہولتیں ہیں، لیکن اس کے بعد بھی مسجد آنے کو تیار نہیں. ہم مسجد اقصی فتح کریں گے،
اس حال میں مسجد اقصی فتح کریں گے؟ اس حال میں اللہ تعالیٰ ان مجاہدوں کے حق میں ہماری دعا قبول کرے گا؟ ارے دعا کے تو لیے تو ان سے کرو، ان سے کہو دعا کے لیے کہ تم ہم بے غیرتوں کے لیے دعا کرو کہ اللہ ہمارے اندر بھی وہ ایمانی حمیت اور غیرت پیدا کرے. ہم دعا کریں گے، ہم دعا کریں گے. کیا کہتے ہیں کہ تمہارے پھینکے ہوئے پیسے ہمارے کسی کام کے نہیں، ہم خیرات دے رہے ہیں انہیں، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں انہیں، ہم بچا ہوا کھانا دے رہے ہیں انہیں. لو یہ ہماری زکوٰۃ کے پیسے، یہ ہماری خیرات کے پیسے، یہ ہمارے مال کا اتنا حصہ یہ لگے گا ان کو. اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہم سے جو توقع رکھتے ہیں، وہ ہم سے جو توقع رکھتے ہیں، وہ ہم سے جو امیدیں رکھتے ہیں، ان کے جذبات اور جو تاثرات ہم سے، وہ ہم سے وہ چاہتے ہیں کہ بھارت کے 100 کروڑ مسلمان، ہمیں تمہارا پیسہ نہیں چاہیے. 125 کروڑ مسلمان تمہاری روٹی نہیں چاہیے. ہمیں صرف جو تم سے توقع ہے وہ توقع چاہیے کہ تم ہمارے ساتھ ایک امت بن جاؤ، ایک امت بن جاؤ، کہ ہم یہاں تڑپیں اور تم وہاں تڑپ جاؤ، تم وہاں تڑپ جاؤ. ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے. پوری دنیا، پوری امت مسلمہ یکجان ہو جائے، اللہ کے دین پر آ جائے، رسول اللہ کی نسبت پر آ جائے، رسول اللہ کے مشن پر آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکروں پر آ جائے، اور سارے کے سارے مسلمان شریعت اور سنت کے پابند ہو جائیں. اللہ تعالیٰ لمحوں میں مسئلے کو حل فرما دیں گے، لمحوں میں مسئلے کو حل فرما دیں گے. لیکن میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں اور میرے بزرگوں، اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، دعائیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، تقریریں سننے سے کچھ نہیں ہوگا، ذکر و اذکار کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. ان چیزوں سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. مسئلے حل ہوں گے سب سے پہلی چیز اپنے آپ کو بدلنے سے، اپنے آپ کو بدلنے سے، ایک پکا اور سچا مسلمان بننے سے. آج ہی سے عزم کیجئے، آج ہی سے عہد کیجئے، آج ہی سے یہ تہیہ کیجئے کہ میں یہ تہیہ اور یہ عزم کرتا ہوں، میں آپ کو غیرت دلاتا ہوں، میں آپ کو احساس دلاتا ہوں، میں آپ کے سامنے ان لوگوں کا حوالہ پیش کرتا ہوں. خدا را میرے اس حوالے کو رائے گا نہ جانے دیجئے، میرے اس حوالے کو رائے گا نہ جانے دیجئے. آج وہ سینکڑوں مسلمان اپنی جان کی بازی لگا رہے ہیں، اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں، اپنا سب کچھ لٹا دیا. کیا ہم غلط کام نہیں چھوڑ سکتے؟ غلط چیزیں نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا ہم سچے مسلمان نہیں بن سکتے؟ کیا ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنے اندر چینجز نہیں لا سکتے؟ کیا ہم اپنے اندر انقلاب نہیں لا سکتے؟ کیا ہم اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے؟ کیا ہم اپنے آپ کو پکا اور سچا مسلمان نہیں بنا سکتے؟ یہ زیادہ مجھے لگ رہا ہے آپ کے چہرے دیکھ کر کہ شاید یہ وہاں ان لوگوں کے اوپر جو ہو رہا ہے اس کو برداشت کرنے سے بھی زیادہ یہ زیادہ مشکل بات ہے، کیونکہ چہروں کا رنگ ایسا دکھ رہا ہے کہ ہم کیسے بدلیں گے، ہم کیسے سدھریں گے، ہم کیسے غلط چیزوں کو چھوڑیں گے، غلط راستوں کو چھوڑیں گے، غلط کاموں کو چھوڑیں گے. شاید یہ چہرے میرے سامنے پڑھنے میں آ رہے ہیں کہ یہ شاید وہ تو موت تسلیم کر رہے ہیں مسکرا کے، اور ہم صحیح کو تسلیم نہیں کر پا رہے اور غلط کو نہیں چھوڑ پا رہے. یہ ہمارے لیے زیادہ مشکل ہو رہا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دعا کریے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ سرزمین مقدسہ ہے کہ جس کے ارد گرد برکت ہے. اور برکت کا پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا کہ برکت سے مراد مال و دولت کے انبار نہیں ہے، خزانے نہیں ہیں، کھیتیاں اور باغات نہیں ہے، ایمان کی برکت ہے. ابھی سنا آپ نے کہ ایک 8 سال کا بچہ اپنی 6 سال کی بہن کو ایسی کسمہ پرسی کی حالت میں کہ نہ ماں بچی ہے، نہ باپ بچائے، نہ گھر بچائے، نہ کوئی بچائے، سب ختم ہو گئے. ایسے وقت میں بھائی اپنی بہن کو نصیحت کر رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اگر ایمان بچا ہے تو سب کچھ بچا ہے، اور ایمان اگر نہیں بچا ہے تو پھر کچھ نہیں بچا ہے. ہمارے پاس سب کچھ بچا ہے، خطرہ ایمان کا ہے. تو ایمان کو بچا لو، سب کچھ اللہ بچا دے گا. اور اگر سب کچھ بچانے کے چکر میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو پھر سب کچھ بچ کے بھی کچھ بھی نہیں بچ پائے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت کا وقت ہے، عبرت کا وقت ہے، ہوش میں آنے کا وقت ہے، اپنے آپ کو تیار کرنے کا وقت ہے، سدھرنے کا وقت ہے، راہ راست پہ آنے کا وقت. میں آپ کو اتنی تاکید کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں، راہ راست پہ اور صحیح راستے پہ آنے کے لیے کہ پھر اللہ تعالیٰ ایک بڑا کام لے گا. اللہ تعالیٰ شاید ہمارے گناہوں کی وجہ سے اور ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، ہماری بدعمالی کی وجہ سے، ہماری کرتوتوں کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہم اللہ کی طرف سے اترنے والی خیر سے محروم ہیں. ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے. ہمارے اندر سے احساس بھی مر چکے ہیں، احساس بھی ہمارے اندر سے ختم ہو گئے. یہ رونے کا وقت ہے میرے دوست، اپنے لیے
اپنے لیے رونے کا وقت ہے کہ اللہ ہم کیا ہو گئے، ہم کیا ہو گئے، ہم کیا بن گئے، ہم کہاں پہنچ گئے، ہماری حالت کیا ہو گئی اور ہمارا حال کیا ہے، اور کس حال میں اور کس حالت میں ہماری زندگی گزر رہی ہے. ہم کیا بن گئے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے، ہم اپنی بہنوں کے لیے، اور کیسی غیرت مند بہنیں، کیسی غیرت مند بہنیں کہ کیا کہتی ہیں. ایک فلسطینی بہن نے یہ پیغام دیا، اس نے کہا کہ ہم رات کو اپنے آپ کو حجاب میں اور برقعے میں کور کر کے سوتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہمیں تو یہ نہیں پتا نا کہ کب میزائل آ جائے، کب راکٹ آ جائے، کب بم آ جائے اور ہم اڑ جائیں، اور کل جب ہمارا جنازہ اٹھائے اور ہمیں جب ملبے سے نکالا جائے تو ہمارا جسم جو اللہ نے ہمیں پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، ہمارا وہ جسم بے آبرو نہ ہو. موت میں بھی ہم اپنے آپ کو پردے میں کور کرنا. ایسی پاکیزہ بہنیں، ایسی غیرت مند بہنیں، ایسی ایمان والی مائیں اور ایسی ایمان والی بہنیں شہید ہو رہی ہیں، شہید ہو رہی ہیں، ہنسی خوشی شہید ہو رہی. ایک بچے کا میں نے ویڈیو دیکھا، غالباً 5-6 سال کا ہے، اس کی ماں انسٹرکشن پہ لیٹی ہوئی ہے، انتقال کر گئی، کوئی بھی نہیں بچا. اس 5 سال کے بچے کو کوئی سنبھالنے والا بھی نہیں ہے. ہاسپٹل میں افراتفری ہے، ہاسپٹل کا اسٹاف بھی سنبھالنے والا نہیں، وہ اپنی ماں کے ساتھ پیچھے پیچھے چل رہا ہے. ایک پیر میں چپل ہے اور ایک پیر میں چپل بھی نہیں ہے، ایک پیر میں چپل بھی نہیں. کیا بھوک، کیا پیاس، کیا ماں، کیا باپ، کیا بھائی، کیا بہن، سب وقت. لیکن اس کے بعد بھی ہمت نہیں آ رہی، اس کے بعد بھی حوصلہ. کیا کہتے ہیں؟ القدس لنا، یہ مسجد اقصی ہماری ہے اور انشاءاللہ ایک دن ہم اس کو ضرور فتح کریں گے. یہود غاصب ایک دن ضرور یہاں سے دفع ہوگا اور ہم مسجد اقصی کو انشاءاللہ ضرور فتح کریں گے. ہمارے بھائی ہمارے لیے مدد کے لیے ضرور آئیں گے، وہ ہندوستان سے آئیں گے، وہ مدھیہ پردیش سے آئیں گے، وہ دیواس سے آئیں گے، وہ جگہ جگہ سے آئیں گے. لیکن کون سے لوگ آئیں گے؟ میرے اور آپ کی طرح گناہگار، نمازیں چھوڑنے والے، نمازیں چھوڑنے والے، نمازوں کو ترک کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، بیاج خوری کرنے والے، زنا کرنے والے، جوا کھیلنے والے، نشہ کرنے والے، گالی گلوچ کرنے والے، عورتوں کی عزتوں کو تار تار کرنے والے، تو میں اور ایک دوسرے کی لعنت میں لعنت کرنے والے. ایسے لوگ آئیں گے. ایسے لوگوں سے مسجد اقصی فتح ہوگی. ایسے لوگوں سے تاریخ میں مسجد اقصی فتح ہوئی تھی. مسجد اقصی فتح کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. مسجد اقصی فتح کی تھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے. پڑھو سلطان صلاح الدین ایوبی کو. کہتے ہیں کہ سلطان ہنستے بھی نہیں تھے. کسی نے پوچھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بھی نہیں ہے، آپ کا چہرہ غمگین رہتا ہے، تو کہتے تھے کہ مسجد اقصی ظالموں کے قبضے میں ہے اور میں کیسے مسکرا سکتا ہوں. آج کل کی ماؤں نے پیدا کیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو. آج کل کی مائیں جو سیریل دیکھ کے، گانے سن کے، ساز بہو کی تو میں کر کے، آپس میں لڑائی جھگڑا کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی پالیں گی. ایسی ماؤں کی گود میں پرورش پانے والے بچے بیت المقدس فتح کریں گے. ہمارے جیسے باپ کی سرپرستی میں پرورش پانے والے بچے بیت المقدس فتح کریں گے؟ نہیں، ایسا تاریخ میں نہیں ہوا اور آگے بھی نہیں ہوگا. وہ نیک لوگ ہوں گے، وہ صالح لوگ ہوں گے، وہ متقی پرہیزگار لوگ ہوں گے، وہ دیندار لوگ ہوں گے. ان دیندار لوگوں کے گھرانوں سے اللہ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے جیالے پیدا کرے گا اور پھر وہ لوگ اٹھ کے مسجد اقصی کو فتح کریں گے. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، اپنی زندگیوں کو بدلیے، اپنے نظریوں کو بدلیے، اپنی فکر کو بدلیے، اپنے خیالات کو بدلیے، اپنی خواہشات کو بدلیے، اپنی نفسیات کو بدلیے اور سچے پکے مسلمان بنیے. اعمال صالحہ پہ آئیے، دین پر آئیے، مکمل دین پر آئیے، مکمل دین پر آئیے. اور فلسطین کی بہنیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، فلسطین کی مائیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں. آپ کا روپیہ پیسہ نہیں چاہیے، آپ کے ایمان کی طاقت چاہیے، آپ کے ایمان کی للکار چاہیے کہ یہاں سے نعرہ تکبیر لگے، اللہ اکبر، اور ظالم اس کے ایوانوں میں لرز جائے. پیسہ نہیں چاہیے ہمارا، ہماری ایمانی غیرت چاہیے، ہماری ایمانی غیرت چاہیے. ہمارے اندر وہ ایمانی غیرت اللہ تعالیٰ پیدا کرے، وہ حمیت اللہ تعالیٰ پیدا کرے. ہمارے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خیالات اور وہ جذبات، وہ احساسات اللہ پیدا کرے. زندگیوں کو سدھاریے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں. اللہ تبارک و تعالیٰ مستقبل میں بہت بڑا کام لے، اور خاص طور سے ہمارے نوجوان بچے، ہماری نوجوان نسلیں. اللہ تعالیٰ آپ سے بہت بڑا کام لے گا. ابھی آپ کو تیار ہونا ہے، یہ وقت آپ کی تیاری کا شروع ہو چکا ہے. یہ ہماری امتحان اور آزمائش کا وقت کے ساتھ ساتھ ہماری تیاری کا بھی وقت ہے. اس کے لیے ہمیں تیار ہونا پڑے گا. تمام غلط عادتیں ختم کرنی پڑیں گی، تمام غلط عادتیں چھوڑنی پڑیں گی. میں بھی آج صبح ہی پڑھ رہا تھا کہ یہود پوری دنیا میں بکھرے ہوئے تھے. بس یہ بات کہہ کے اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں بکھرے ہوئے تھے. 1887 کے اندر سوئٹزرلینڈ کے اندر اکٹھا ہوئے، صرف چند لوگ اکٹھا ہوئے اور انہوں نے آپس میں یہ تبصرہ کیا کہ یروشلم ہمارا ہے، القدس کو ہمیں فتح کرنا ہے. 1887 میں جمع ہوئے تھوڑے سے لوگ. اس کے 1 سال بعد جتنے آئے تھے وہ اپنے ساتھ اتنوں ہی کو لے کر آئے. پھر اس کے 1 سال بعد
اور زیادہ تعداد میں آئے، اب مالدار لوگ بھی آئے، مالدار لوگوں نے اپنا مال لگایا، صلاحیت مندوں نے اپنی صلاحیت لگائی، ہنر مندوں نے اپنا ہنر لگایا اور اپنے اس ایجنڈے کو لے کر اٹھے اور پھر چلنا شروع کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 1948 کے اندر انہوں نے اسرائیل کو باقاعدہ قائم کر لیا۔ مالداروں نے اپنا مال بھی لگایا، صلاحیت مندوں نے اپنی صلاحیت لگائی، جوانوں نے اپنی جوانی لگائی، ایک دھن سوار ہوئی کہ یروشلم ہمارا ہے اور ہمیں اس کے اوپر جا کے آباد ہونا ہے۔ ساری دنیا سے یہودی نکل کر آ کر آباد ہوئے اور آج صورتحال آپ کے سامنے کہ فلسطین نقشے سے ختم ہو چکا ہے اور اسرائیل وہاں اپنی گنڈا گردی کے ذریعے سے، اپنے ظلم و جبر کے ذریعے سے اپنے پیر پسار چکا ہے۔ جب ایک باطل اور ناحق قوم جس کی تعداد دنیا میں آج بھی بالکل غیر معمولی ہے، وہ یہ تہیہ کر سکتی ہے، وہ یہ عزائم کر سکتی ہے، وہ یکجا ہو سکتے ہیں، وہ اکٹھا ہو سکتے ہیں، وہ جمع ہو سکتے ہیں، وہ اس طرح سے اپنی پلاننگ کر کے آگے بڑھ کے اپنی زمین کو اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں۔ ہم حق پر ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، رسول اللہ کا طریقہ کار ہمارے پاس ہے، سچا ایمان ہمارے پاس ہے۔ کیا ہم نہیں کر سکتے؟ کیا ہم نہیں آ سکتے؟ کیا ہمارے لیے یہ چیز ہمیں جگانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میں اپنے اگلے اسی کام کے لیے آپ کو پھر ایک اگلی دعوت دے رہا ہوں۔ یہ جمعہ کا وقت کافی نہیں ہوتا، انشاءاللہ اتوار کے دن صبح 11 بجے سے لے کر ظہر کی نماز تک مسجد اقصیٰ کی تاریخ اور اس کی اہمیت کے سلسلے میں ایک بہت اہم پروگرام ہے۔ میری آپ سب سے گزارش اور بالخصوص نوجوان ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آپ کچھ بھی ہو آپ ضرور تشریف لائیں۔ بہت اہم باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کوئی خیر کا پہلو وجود میں لائے اور ہم سب کو فلسطینی مسلمانوں کا حقیقی معنی میں معاون، مددگار اور حمایتی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔